الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ کل درس میں ہم نے علامہ البانی رحمہ اللہ کی جو سلسلۃ الاحادیث الصحیحہ ہے اس کا ہم نے تعارف کیا تھا۔ آج کے اس درس میں دیکھیے اسکرین پر ہے احادیث صحیحہ جلد اول، یہ دارالعلم سے چھپی ہے ممبئی سے۔ اس کے مترجم ہیں ابو الحسن عبد المنان راسخ، ابو میمون محفوظ احمد عوان حفظہم اللہ، یہ جو ہے علماء ہیں۔ تو اس میں جو حدیثیں مختصر ہیں انشاءاللہ، ترتیب سے تو نہیں، جہاں جہاں ہمیں ملے گا جو ہمارے معاشرے کو ضرورت پڑتی ہے انشاءاللہ اس کی طرف جو ہے ہم کیا کریں گے، آپ کی رہنمائی کریں گے۔ اس میں ایک باب ہے چغل خوری، لوگوں کے درمیان باتیں منتقل کرنا ہے فساد کی غرض سے۔ اب جانتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ابن عباس کے صحیح بخاری میں ہے کہ اللہ کے نبی ایک قبر پر سے گزرے تو ان میں سے ایک کو عذاب ہو رہا تھا پیشاب کے چھینٹے سے نہ بچنے، دوسرا تھا فکان احدہما یمشی بالنمیمہ، دوسرا اس میں چغل خور تھا جسے ہمارے معاشرے میں چاڑے خور کہتے ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ چغل خوری گناہ کبیرہ ہے۔ چغل خوری کسے کہتے ہیں؟ النمیمہ بولتے اسے، اور اللہ تعالیٰ نے خود النمام کہہ کر قرآن میں جو ہے اس کی مذمت فرمائی، وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ، وہاں نمم کا ذکر آیا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا يدخل الجنت نمام لا يدخل الجنت قطات۔ یہاں جو حدیث ہے ہم اس کی آپ کے سامنے صراحت کرتے ہیں۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ عض کیا ہے؟ عین ضوئے ہے۔ تو اللہ کے نبی جب بھی کوئی چیز صحابہ کو بتانا ہوتا تو سوالی انداز میں پوچھتے، اس کے بڑے فائدے ہیں، اسے مستقل بولا جا سکتا ہے۔ سامنے والے کو متنبع کرنا، توجہ اپنی طرف پھیرنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے کہتے تھے۔ تو یہ اسلوب ایسا ہے سامنے والے کو جگانا۔ تو صحابہ بڑے ادب کرتے تھے، کہا اللہ و رسول اعلم، بولتے اللہ اور اس کا زیادہ جانتے ہیں، یہی ادب ہونا چاہیے۔ لیکن آج کل اگر کوئی بولے گا تو اللہ و رسول عالم نہیں بولے گا، بلکہ بولے گا اللہ عالم، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو صحابہ نے کہا کہ چغل خوری کی طرف ہمیں معلوم نہ، آپ ہی بتائیے۔ تو اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نقل الحدیث من بعض الناس الى بعض لیفسدوا بینہم، کہا کہ بعض کی باتیں بعض کے پاس جا کے بیان کرنا تاکہ ان کے درمیان فساد ڈالا جائے۔ اس حدیث تشریح میں بڑی اچھی باتیں ذکر کی ہیں۔ عاضح کہتے ہیں زہریلے سانپ کو، جب جیسے ہی وہ ڈستا ہے فوراً مر جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چغل خور فریقین کے درمیان میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑکاتا ہے، اور دشمنی اور قتل و غارت گری تک بھی یہ بات نعوذ باللہ پہنچ جاتی ہے۔ مسلمان کو کبھی شیطان کا ڈاکیہ نہیں بننا چاہیے۔ اگر کسی موقع پر کسی کے خلاف کوئی بات سن لے تو اس کو وہی دفن کر دینا چاہیے تاکہ فریقین کے درمیان نفرت و کدورت کا جو ہے ماحول پیدا نہ ہو۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں مساجد وغیرہ میں یہ ماحول بہت ہے۔ ایک دفعہ کسی نیک آدمی ایک دفعہ کسی آدمی نے اللہ کے نیک بندے کو آ کر کہا کہ فلاں شخص آپ کی باتیں جو ہے آپ کے خلاف باتیں کرتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے کیا شیطان کو تیرے علاوہ کوئی ڈاکیہ نہیں ملا؟ تو معلوم ہوا کہ یہ چغل خوری بڑی جو ہے غلیظ عادت ہے، یہ مردوں سے ہٹ کر عورتوں میں بہت ہوتی ہے۔ آج کل چونکہ فون وغیرہ زیادہ آ گئے تو چغل خوری بہت ہو رہی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ اور محمد ابن عبد الوہاب رحمہ اللہ نے اپنی کتاب التوحید میں جادو کا جہاں ذکر کیا تو وہاں اس کا بھی ذکر کیا چغل خوری کا، حالانکہ چغل خوری کا تعلق جادو سے ہے ہی نہیں ہے۔ لیکن ابو الخطاب رحمہ اللہ حنبلی عالم دین وہ کہتے ہیں چغل خور وہ کام کرتا ہے 1 گھنٹے میں جو جادوگر 1 سال میں نہیں کرتا، لہذا اپنے ماحول کو چغل خوری سے پاک رکھیے۔ ہمارے معاشرے میں دوست و احباب میں جتنی یہ رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، اسی وجہ سے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو چغل خوری سے محفوظ فرمائے اور جو ہے گناہ کبیرہ سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔